وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ختم نبوت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ سب سے پہلے نبی حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، پھر اس کے بعد اور انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، اور یہ جو انبیاء کرام کے تشریف لانے کا سلسلہ ہے، یہ جو ایک چین چلی کہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، پھر حدیث شریف میں آتا ہے کلما ہلک نبی خلفہ نبی بعدہ، کہ جب بھی کسی ایک نبی کا انتقال ہو جاتا تھا، وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا، پردہ فرما لیتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جگہ کسی دوسرے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جگہ بھیج دیا کرتا تھا۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سن لے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سلسلہ ذہبی شروع ہوا تھا، یہ گولڈن چین، یہ سنہری زنجیر اور سنہری لڑی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی آمد کی شروع فرمائی تھی، یہ بالآخر حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل فرما دیا، اپنی نعمت نبوت مکمل فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی تعلیمات کو مکمل فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، تمہارے لیے نعمت نبوت کو مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا، اختیار کر لیا، چن لیا۔ لہذا نہ آپ کوئی نئی کتاب نازل ہوگی، نہ ہی کوئی نیا نبی آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا صاحب ذیشان بنایا، آپ کو عاقب بنایا، عاقب کے بعد سب سے آخر میں آنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا نبی ذیشان بنایا کہ ہر نبی نے آپ کے آنے کی خبر دی، اور یہی کہتے رہے اللہم انصر علینا اللہم انصر علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان، اے اللہ ہماری اس نبی کے ذریعے، اس نبی کے صدقے سے مدد فرما ان کافروں پر جو تو آخری زمانے میں مبعوث فرمائے گا۔ لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا۔ آپ کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات والا صفات پر نبوت کو ختم فرما دیا۔ خاتم کہتے ہیں مہر کو، اگر اس کو خاتم تا کے زبر کے ساتھ پڑھیں تو اس کا مطلب مہر، اور اگر تا کے زیر کے ساتھ پڑھیں تو اس کا مطلب ہوگا مہر لگانے والا، ختم کرنے والا، انتہا کرنے والا۔ دونوں اعتبار سے آپ دیکھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام کے آخر میں تشریف لا، اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی آمد پر آپ کی جانب سے مہر لگا دی، اور آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان حضرت علی فرماتی کہ گوشت کا ایک ابھرا ہوا حصہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مہر تھی، اس پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ختم نبوت کی مہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ پر مہر لگا دی، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول۔ اسی طرح فرمایا کہ خاتم پڑھے تو اس کا مطلب انتہا کرنے والا، نبیوں کی آمد کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر مکمل فرما دیا، لہذا آپ کے بعد بھی کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر بالفرض کسی نبی کو آنا ہوتا، قرآن پاک کی اتنی ساری آیات ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے کہ آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا، آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا، اگر آپ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اس دنیا میں مبعوث فرماتا تو، اور اس پر کوئی وحی نازل فرماتا تو پھر آپ کو جگہ جگہ یہ ملتا کہ وما انزل من بعدک، جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا۔ حالانکہ قرآن پاک شاہد ہے، پہلے قرآن پاک کا پہلی جو ہم صفحہ کھولتے ہیں تو ایک طرف سورہ فاتحہ ہے، اور دوسرے صفحے پر ہمیں یہ آیت ملتی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، مومنین متقین پرہیزگار وہ لوگ ہیں کہ جو
اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو اے محبوب آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ اگر کوئی نبی آتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ آیت اس طرح ہوتی، وما انزل من بعدک، جو آپ کے بعد بھی نازل کیا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی آمد پر سلسلہ نبوت کو مکمل فرما دیا۔ جب نبیوں کی آمد کا سلسلہ مکمل ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے تبلیغ کا سلسلہ ختم نہیں فرمایا، تبلیغ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس امت کو یہ تاج پہنایا کہ یہ خیر امت ہوئی، تمام انبیاء کرام کی امتوں میں سے سب سے بہترین امت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر امت کا تاج اس لیے پہنایا۔ اللہ فرماتا ہے تو اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرو گے، برائی سے روکو گے۔ تو یہ برائی سے روکنے کا سلسلہ، نیکی کی دعوت کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں منتقل فرمایا۔ صحابہ کرام نے اس نیکی کے سلسلے کو جاری رکھا، صحابہ کرام کے بعد تابعین، اور تابعین کے بعد تبع تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح انبیاء کرام کو مختلف جگہوں پر بھیجا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے مختلف اشخاص کو یہ ذمہ داری دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مختلف جگہوں پر گئے۔ آپ دیکھیں مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ سے تعلق رکھنے والے صحابہ کرام کی مزارات اور قبور ان کی کہاں کہاں ہمیں ملتی ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ربیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذمہ داریاں سونپی کہ آپ فلاں مقام پر جا کر وہاں دین کی خدمت کریں گے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرائض انجام دیے، اور دوسرے صحابہ کرام علیہ رضوان، کوئی شام گیا، کوئی دمشق گیا، مختلف مقامات پر ہمیں ان کے مزارات ملتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین کے بعد یہ سلسلہ جاری و ساری رکھا، اور اولیاء کرام مختلف مقامات پر لوگوں کی ہدایت کا سلسلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ہند میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جلیل القدر اولیاء کرام کو بھیجا جنہوں نے لوگوں کی رشد و ہدایت کا سامان کیا۔ ان میں بہت بڑا نام حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کا ہے کہ جن کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ وصف امتیازی شان عنایت فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عنایت فرمائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاؤں کی برکت سے آپ کو ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پذیرہ عنایت فرمائی، علم کا اعلیٰ منصب عنایت فرمایا۔ آپ جس پہ نظر فرمایا کرتے تھے اس کے دل کو کفر سے، شرک سے دھو کر اسلام سے معمور اور منور فرما دیا کرتے تھے۔ کتنی صدیاں گزر گئی، چھٹی شریف آپ سے منسوب ہے، کتنی صدیاں گزر گئی، اور آج بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کا نام یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کا ادب، انسان تو انسان، مسلمان تو ہے ہی مسلمان، آپ تو آپ کا ادب کرتے ہی ہیں، آپ کا ادب کرنے والے غیر مسلم بھی، اور اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کا ادب جانوروں میں بھی رکھا ہے۔ جس طرح حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے نا کہ راستے میں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ننگے پیٹ چلا کرتے تھے گلیوں میں، حافی کہتے ہیں، ہاں ننگے پیٹ چلنے والے کو حافی کہتے ہیں۔ چنانچہ جب تک آپ باقاعدہ حیات رہے، پردہ نہیں فرمایا، جس شہر میں آپ رہتے اس شہر میں وہ جانور جو ہے وہ بول و براز اور فضلہ نہیں نکالا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے دیکھا کہ راستے میں فضلہ پڑا ہوا ہے تو وہ مسلمان پہچان گیا کہ ہو نہ ہو آج حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اولیاء کرام کا احترام، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کا ادب و احترام جانوروں میں، چرند میں، پرند میں رکھا ہے۔ کہ حالیہ ویڈیو آپ دیکھیں کہ ایک بندر حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پر آیا، سب گنبد کے پاس پہنچ کر، جو گنبد مبارک ہے، گنبد مبارک پر آیا، اور گنبد مبارک کو کہ جو دیوار تھی اس کو یوں ہاتھ لگاتا اور یوں چوما کرتا، یوں ہاتھ لگاتا اور چومتا۔
آپ نے دیکھی ہے یا نہیں دیکھی؟ اگر نہیں دیکھی تو جا کے دیکھ لیجئے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کا ادب ان لوگوں میں رکھا ہے، جانوروں میں رکھا، غیر مسلموں میں رکھا. اور ہندوستان میں تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نام سے مشہور و معروف ہے، پورے عالم میں مشہور و معروف ہیں. اللہ تعالیٰ ان اولیاء کرام کے فیضان کو ہمارے لیے جاری و ساری فرمائے. حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کتنے سالوں گزر گئے. سارے اولیاء کرام کے سلسلے کے سرخیل ہیں، سردار ہیں، میر مینا ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے اولیاء کرام کا سردار بنایا، اتنا بلند و بالا مقام عنایت فرمایا کہ آج بھی آپ کو لوگ یاد کرتے ہیں. اور آپ کی نسبت ایسی ہے کہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے اس دنیا سے نہیں جائے گا. جو آپ کے سلسلہ ارادت میں، سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل ہے، انشاءاللہ العزیز مرنے سے پہلے اس کو کلمہ نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ ان نسبتوں کو ہمارے لیے قائم و دائم فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.